اختلاف میں برکت ہے اور اختلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بھی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آخر اختلاف میں برکت کب ہوتی ہے اور اختلاف میں اللہ کا قہر کب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، اختلاف میں برکت جب ہوتی ہے جب اختلاف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان کا اختلاف ہو، چاہے وہ باپ بیٹے کا درمیان کا اختلاف ہو، چاہے وہ ماں اور بیٹی کے مابین اختلاف ہو، چاہے وہ پڑوسی کے مابین اختلاف ہو، چاہے وہ اور دوست و احباب کے مابین اختلاف ہو، اختلاف میں برکت جب ہوگی جب اللہ کی رضا ہوگی، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف میں برکت ہوگی۔ مثال دیتا ہوں، مثال اس طرح جیسا کہ جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان میں، دونوں پر اللہ کی رحمت ہے، دونوں سے اللہ خوش ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ میں ہوئی جنگ صفین کے نام پر، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اختلاف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اختلاف اپنے مفاد کی خاطر ہے، اختلاف جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اختلاف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اختلاف اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اختلاف اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ہے، تو یاد رکھیے مسلمانوں، وہ اختلاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف کسی وجوہات کی بنا پر ہوا۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ ایک لمبی بات ہے، اس موقع کے اوپر اس موضوع کا چھیڑنا بہتر نہیں ہوگا۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو یاد رکھیے مسلمانوں، دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل میں میل نہیں ہونا چاہیے، دل میں کچیل نہیں ہونا چاہیے، دل داغدار نہ ہونے پائے، آپس میں اختلاف گھٹنا پھوڑ کا سبب نہ بن جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جب اختلاف ہوا، دونوں کے اندر جنگ ہوئی، خیمے آمنے سامنے ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شکست دے دی تو روم کے بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ امیر معاویہ کو شکست ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح ہوئی ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے اپنا ایلچی ایک خط لے کر بھیجا، اور وہ روم کے بادشاہ کا خط وہ ایلچی لے کر جب امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پڑھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، اے امیر معاویہ، اگر تمہیں علی کے مقابلے میں شکست فاش ہوئی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں علی کے بہادر فوجیوں کے لیے میں اتنی فوج تمہاری خدمت میں بھیج سکتا ہوں جو علی کے بہادر فوجیوں کو قیمہ کر ڈالے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھتے ہی غضبناک ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور جواب لکھتے ہیں، یا ایھا الکلب الرومی، اے رومی کتے، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی؟ خدا کی قسم اگر تو علی کے مقابلے میں آئے گا تو پہلے میری تلوار تیری گردن پر چمکے گی۔ اختلاف میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ پانچوں انگلیوں میں اختلاف ہے، اگر یہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی تو آپ کھانا کیسے کھاتے؟ جب یہ برابر نہیں ہیں اور آپ کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتے ہیں تو یہ برابر ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے جو انگلیوں میں اختلاف رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آوازوں میں اختلاف، چہروں میں اختلاف، رنگوں میں اختلاف، کیوں؟ اگر سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ابا حضور کون ہیں، ہماری اماں صاحبہ کون ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہروں میں اختلاف کر کے یہ ہم سب پر رحم فرمایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تمہارے لوگوں کے درمیان میں کسی قسم کا اختلاف ہو تو پہلے تو یہ سمجھو اختلاف اپنے مفاد کی خاطر مت کرو، اللہ کے لیے اختلاف ہو جائے تو آپس کے دلوں کو گندا مت کرو، تبھی اللہ کی رضا شامل حال ہوگی۔ اپنے مفاد کی خاطر اختلاف نہ کرو، اپنے فائدے کے لیے اختلاف نہ کرو، اقتدار کے لیے اختلاف مت رکھو۔ اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف تو اس بات کا ہو سکتا ہے بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہمارے اور بیٹے کے درمیان میں اختلاف ہے، بیوی جو ہے نافرمانی کر رہی ہے، ہمارے اور بیوی کے درمیان میں کیا کہتے ہیں نا اتفاقی ہے اور اختلاف ہے۔ اسی طرح دوست و احباب جو ہیں وہ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، ہمارا اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارا پڑوسی اللہ رب العزت کا باغی ہے، ہم اس سے اختلاف رکھے ہوئے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل گندے ہوں اور ہمارے دلوں میں نفرت ہو، دلوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔